نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جس کی برکت سے ہم گھر بیٹھے بہت سارے مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں، دیکھیں، اگر ممکن ہو تو اہم مدنی پھول اس کی تحریر بھی کیجیے۔ آپ کی کالز SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی کال سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میری یہ مدنی گزارش ہے کہ مسجد کی جو انتظامیہ کمیٹی ہوتی ہے ان کا چندہ اکٹھا ہوتا ہے، چندہ اکٹھا کر کے تو آگے اگر وہ کاروبار کر لیں اور اس میں سے کچھ پرافٹ لے کے اپنے ذاتی مال میں جمع کر لیں اور مسجد کا چندہ اسی طرح مسجد میں جمع کروا دیں، تو کیا یہ صورت ان کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مسجد کا چندہ لوگوں نے جس کام کے لیے دیا ہے اسی کام میں استعمال کیا جائے گا، اور اس طرح اپنے کاروبار میں استعمال کر لینا اس کو، یہ تو بالکل صریح ناجائز و حرام کام ہے، اور مسلمانوں کے چندے کو جو ان کا مال ہے اس کو ہلاک کر دینا ہے۔ تو جنہوں نے اس طرح کیا ہے کہ مسجد کے چندے کو اپنے ذاتی استعمال میں لیا تو ان پر توبہ تو لازم ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ جن سے چندہ لیا تھا ان کے تاوان ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر وہ اپنی مرضی سے مسجد کے چندے کے اندر وہ رقم واپس کریں گے، اور یہ توبہ بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں کہ انہوں نے کیسا جو ہے وہ کام کیا ہے کہ مسجد کی رقم لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا کہ یہ لوگ مسجد کے ممبران ہیں، کمیٹی کے ممبران ہیں، تو یہ مسجد کے مال کو سنبھال کے رکھیں گے۔ ان کے اوپر لوگوں نے اعتماد کیا اور یہ جو ہے وہ اس مال کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ بلکہ لازم ہے کہ ایسے افراد کو اگر واقعی کہیں ایسا ہوا ہے تو پھر جو صورت حقیقی ہے اس کے مطابق اگر ایسا ہوا ہے تو ان کو تو فارغ کرنا لازم ہے، ایسے افراد کو مسجد کی کمیٹی میں رکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ تو پتہ چلا مدنی چینل کے ناظرین کے مسجد کے چندے کا اس طرح استعمال کہ اس کو پرسنل کاروبار میں لگانا، اس کا نفع خود رکھ لینا اور جو چندہ تھا وہ استعمال کرنا، در حقیقت یہ چندے کو ہلاک کرنا کہلائے گا اور اسی شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے افراد جو ایسا کرتے ہیں ان کو فارغ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا جو بھی مسجد کمیٹی میں خدمات پیش کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ہم اس کی خدمت کریں گے، ہمیں ثواب ملے گا، تو ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اس کا علم حاصل کر لیں کہ ہمیں چندہ کس طرح استعمال کرنا ہے، دیگر مسجد کے جو مصارف ہیں اس حوالے سے اس میں کیا کیا کرنا ہوگا، کیونکہ بغیر علم کے پھر اسی طرح کی غلطیاں اور ناجائز صورتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ حضور، یہ تجدید نکاح اور تجدید بیعت اور تجدید ایمان یہ کیا چیز ہے؟ اس میں مہربانی فرما کر تفصیل بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تین چیزیں بیان۔ تجدید کا مطلب ری نیو کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو نیا کرنا، یعنی جو پہلی چیز تھی اس کو ری نیو کر لینا۔ تو اس کا مطلب یعنی بیعت کی تجدید، یعنی جس پیر سے مرید ہے اس سے تجدید کر لی کہ دوبارہ اس سے بیعت ہو رہے ہیں۔ اسی طرح نکاح کی تجدید،
یعنی دوبارہ جس سے نکاح ہوا ہے اس سے نکاح کر لیں دوبارہ. اب وہ احتیاطی طور پر ہے تو مہر کا ذکر کرنا مستحب ہے اور مہر نیا دینا اس میں مستحب ہوگا. اور اگر لازمی ہو گیا ہے تجدید نکاح کرنا، مثلا کوئی کلمہ کفر بک دیا تھا جس کی بنیاد پر تجدید نکاح کرنا پڑ رہا ہے دوبارہ، تو مہر دوبارہ دینا یہ لازم آئے گا. تو دوبارہ کوئی کام کرنا اس کو رینیو کرنا اس کو تجدید کہا جاتا ہے. تو اگر کسی سے نعوذ باللہ کوئی کفر سرزد ہو گیا، صریح کلمہ کفر اس نے بکا ہے یا اس نے ایسا کفر بکا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر کفر لازم آتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کو توبہ کرنا، تجدید ایمان کرنا، تجدید نکاح کرنا یہ لازم ہے. یعنی وہ کلمہ پڑھے گا، پہلے اپنے اس گناہ سے توبہ کرے گا کہ میں اس سے بیزار ہوتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھے. اور نکاح بھی اس کا چونکہ ٹوٹ گیا تو جس سے نکاح کیا ہوا تھا اسی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح اس سے کرے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں اس سے کہہ دے کہ میں نے تجھ سے اتنے مہر کے بدلے مثلا 3000 مہر کے بدلے میں نے تجھ سے نکاح کیا. تو یوں ان کا نکاح آپس میں ہو جائے گا اور بیعت بھی اس کی کلمہ کفر کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کو دوبارہ بیعت بھی کرنا ہوگی. جی اگلی کال. معلوم یہ کرنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس طرح ادا کیا گیا ہے نا، کیونکہ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ کس نے پڑھا ہے کس نے نہیں پڑھا. آپ اگر بتا سکتے ہیں تو پلیز ڈیٹیل سے بتا دیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نماز جنازہ کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نماز جنازہ ہوا یا نہیں ہوا تو کس طرح سے ہوا، اس بارے میں علماء کے 2 قول ہیں. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں 9ویں جلد کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ ایک تو علماء کا قول یہ ہے، یعنی علماء کیا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ جس طرح معروف نماز جنازہ ہوتی ہے ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، بلکہ لوگ آتے گئے اور ایک گروہ آتا جاتا درود پاک پڑھتا وہ جاتا، پھر دوسرا آتا وہ درود پاک پڑھتا ہوا چلا جاتا. دوسرا اس معاملے میں جو موقف ہے علماء کا وہ یہ ہے کہ باقاعدہ جس طرح دوسروں کا نماز جنازہ ہوتا ہے ویسے ہی نماز جنازہ پڑھا گیا اور آخر کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولی شرعی تھے اس وقت، یعنی حاکم مقرر ہو چکے تھے، خلیفہ مقرر ہو چکے تھے، تو آپ نے سب سے آخر کے اندر نماز جنازہ پڑھایا. اور جب ولی پڑھ لے تو پھر اس کے بعد دوسروں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی. ہاں ولی کی اجازت کے بغیر پڑھ لیا، ولی نے ساتھ پڑھا بھی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جنازہ دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے، ورنہ دوبارہ جنازہ نہیں پڑھ سکتے. تو جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر کسی اور نے نہیں کروائی. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی بے وضو امام نماز پڑھ لے تو مقتدیوں کی جماعت کا کیا ہوگا؟ بے وضو اگر نماز پڑھا دی یا پڑھ لی کسی نے خود، اب کیا ہوگا؟ دیکھیں خود پڑھے یا امام پڑھائے، اگر یہ امام کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو بھی دونوں صورتوں میں حکم یہ کہ نماز سر سے شروع ہی نہ ہوئی. صحیح. یعنی نماز کے لیے اللہ اکبر کہا اور امام کا وضو ہی نہیں تھا تو مقتدیوں کی بھی نماز شروع نہیں ہوئی، دوبارہ سے وہ نماز پڑھنا ہوگی. صحیح. اسی طرح اگر کسی مقتدی کا وضو نہیں تھا تو بقائے کی تو ہو گئی، صرف اس کا مسئلہ ہوگا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ اس کو پڑھنا ہوگی. 1-2 ایسے میں ہم شامل کرتے ہیں. ہماری مسجد کی ابھی تعمیرات چل رہی ہیں، دوسری منزل کی چھت وغیرہ کا سلسلہ ہوگا، تو کیا اس کے اوپر امام صاحب کے گھر کی تعمیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ ابھی انہوں نے کیا اس کے اندر نیت کی ہے یا نہیں کی. مسجد کی تعمیر ہو چکی ہے اور اس پر مسجد کی نیت کر چکے ہیں تو اب تو تعمیر نہیں بھی ہوئی اور نیت کر چکے ہیں مسجد کی اس میں، تو اب تو کوئی تعمیر دوسری اس میں نہیں ہو سکتی. یہ ڈیٹیل طلب مسئلہ ہے، تو دارالفتہ میں آ کے خود جو ہے وہ اس کی تفصیل بتائیں تو پھر اس کے بعد ہی اس کا کوئی حل ان کو بتایا جا سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا، وضو کرنے کے بعد جو تحیۃ الوضو کے نفل ادا کیے جاتے ہیں، اب اگر کسی نے وضو کیا اور اس کے بعد ظہر کی یا عصر کی 4 سنتیں فوراً ہی پڑھ لیں تو یہ تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائیں گے. مسجد میں جا کے پڑھی وضو کر کے تو یہ دونوں کے قائم مقام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جی مسجد کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی خواہشوں کو میری سنت پہ ترک نہ کر دو. تو کیا یہ کوئی حکم ہے یا یہ حدیث پاک ہے یا کسی اولیاء اکرام کا یہ قول ہے؟ اس پر خلاصہ فرما دے. جزاک اللہ خیرا. آمین.
کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں یوں حدیث پاک ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء تبعا لما جئت به، یعنی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہش کو اس کے تابع نہ کر دو جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی میری سنت کے مطابق، میرے طریقہ کار کے مطابق، میرے حکم کے مطابق تم کر دو تو ہی تم کامل مومن ہوگے۔ یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم تو قرآن مجید فرقان حمید میں اور دیگر کئی احادیث طیبہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہش کو اس کے تابع نہ کر دو کہ جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی میرے طریقہ کار کے، قرآن کے، سنت کے تابع نہ کر دو، اس وقت تک تم مومن نہیں، کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک جگہ بن رہی ہے مسجد کے لیے، ابھی مکمل نہیں بنی مگر تک آ گئی ہے، کیا ابھی چپل پہن کر اس میں جا سکتا ہے یا کوئی پروگرام وغیرہ میلاد وغیرہ کیا جا سکتا ہے جب تک مکمل ہو جائے، یا ابھی سے اس کی احتیاط کریں؟ صحیح، وہی بات ہے کہ اس میں جو مسجد ہے اس میں مسجد کی نیت کر لی گئی ہے نہیں کی گئی؟ اگر تو مسجد کی نیت کر لی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر مسجد کے احکام ہی مرتب ہوں گے، تو اس میں جس طرح دیگر مساجد کا معاملہ ہوتا ہے ویسے ہی کیا جائے گا۔ چپل پہن کر جہاں تک جایا جاتا ہے کہ ایسی جگہ ہوتی ہے مسجد کے اندر، فنائے مسجد ہوتی ہے یا چپل اتارنے کی جگہ ہوتی ہے کہ اس جگہ پر چپل اتارے جاتے ہیں، تو ایسی جگہ تک تو چپل لے کر جا سکتے ہیں۔ مسجد جہاں جو حصہ نماز کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس مقام تک چپل نہیں لے جا سکتے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ ہم ربیع النور شریف کا ماشاءاللہ مہینہ لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اس سے یہ لگانے سے اچھا ہے جو یہ پیسے یہاں خرچ کرتے ہو وہ کسی غریب کی یا کسی کو خیرات یا صدقہ کر دو، تو کہ یہ افضل ہے یا اس میں آپ کوئی رہنمائی فرما دیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں تو کرتے ہیں لوگ۔ ہاں، لیکن یہی لوگ اس وقت جبکہ جشن آزادی منائی جاتی ہے اس میں لاکھوں کروڑوں روپیہ لگایا جاتا ہے، اربوں روپیہ لگایا جاتا ہے، اس وقت ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ اسی طرح جو ہے وہ نیو ایئر نائٹ آئے گی اس میں لاکھوں روپیہ اڑا دیا جاتا ہے، کروڑوں روپیہ اڑا دیا جاتا ہے، اس وقت ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ ساری تکالیف، ساری غریب، ساری بچیاں ان کو اسی وقت نظر آتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ تو یہ اصل تکلیف یہ نہیں ہے، اصل تکلیف عمومی طور پر ایسے لوگوں کو، ہر ایک کو نہیں، عمومی طور پر ایسے لوگوں کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے منانے سے ہوتی ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر آپ سادگی سے منا کے دکھائیں، وہ سادگی سے بھی نہیں مناتے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل میں ہر ایک کی طبیعت خرچ کرنے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، کہ وہ جو خرچ کرتا ہے وہ اپنی طبیعت کے موافق اللہ کی راہ میں بھی جو ہے نا اس کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ مجھے یہاں خرچ کرنا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس طرف خرچ کروں۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کا ذہن ہوگا کہ مریضوں کا علاج کروائیں، وہ آپ کو کسی اور طرف خرچ کرتے ہوئے نہیں ملیں گے، آپ ان کا کسی اور طرف ذہن بنائیں گے بھی تو وہ یہی کہیں گے کہ مجھے یہاں خرچ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کی طبیعت ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے لوگوں کو، تو بس ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ کھانا کھلائیں گے۔ بہت سے لوگ ہوں گے ان کا ذہن بنا ہوا ہوگا کہ ہم نے جو مدد کرنی ہے وہ سادات کی مدد کرنی ہے، تو وہ سادات کرام ہی کی مدد کریں گے۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو ہے ان کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے مساجد بنانی ہے تو وہ مسجدوں کی بنانے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو مختلف لوگ مختلف انداز میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جہاں ان کو توفیق ملتی ہے، جہاں ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ بندے کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے میں، تو وہ اس کے اندر خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی ہوتی ہے تو اس میں وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایسے مقام پہ جو لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو اپنے یہاں زیادہ لائٹیں لگا رہا ہے یا وہ چراغاں کر رہا ہے یا کچھ اور اس طرح کے کام کر رہا ہے جائز، تو ایسے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو چاہیں تو جتنا خرچہ انہوں نے یہاں پر کیا ہے اتنا مزید خرچہ وہ نیکی کے کاموں کے اندر کر سکتے ہیں، غریبوں کی مدد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ ان کو یہ ذہن نہ دیں کہ یہ ختم کرو اور وہ کرو، آپ ان کو یہ ذہن دیں کہ یہ بھی کرو اور ساتھ میں وہ بھی کرو، کیونکہ عمومی طور پر اس طرح کا خرچہ کرنے والے اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ دیگر نیک کاموں کے اندر خرچہ
کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن آپ یہ اس طرح سے ذہن دیں گے کہ نہیں جی یہ تو غلط ہو رہا ہے اور یہ جو ہے وہ اسراف ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے, تو یہ چیزیں آپ کو دوسرے مقام پر یاد آنی چاہیے کہ اس مقام پر آپ یہ گفتگو کیا کریں جب وہاں پہ خرچہ ہو رہا ہو, کہ وہاں بہت سارے مقامات ہوتے ہیں جو گناہ کے اندر خرچہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس وقت ایسے لوگوں کی زبان کھلتی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر بالکل جو ہے وہ لائٹنگ کرنی چاہیے, اچھی لائٹنگ کرنی چاہیے, جیسا کرنے کا حق ہے ویسی کرنی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت, دکھیاری امت جو ہے اس کا بھی خیال لوگوں کو کرنا چاہیے. تو دونوں طرح کا ذہن جو ہے وہ دینا چاہیے کہ اس میں بھی خرچ کریں اور اس میں بھی خرچ کریں. ماشاءاللہ بہت پیارا مفتی صاحب نے اس حوالے سے ہمیں جواب عطا فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خوشیاں منائی جاتی ہیں تو ظاہر ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو محض جشن ولادت کی خوشیوں سے اچھی نہیں لگتی, تو ایسے موقع پر اسے غریب اور دیگر معاملات یاد آ جاتے ہیں, حالانکہ اس کے علاوہ جو خرچے ہوتے ہیں اس طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. انشاءاللہ ہم سرکار کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ, اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ مناتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. ایس ایم ایس جو آ رہے ہیں, قرآن مجید سے فعال نکالنا کیا فرماتے ہیں؟ حرام ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے فعال نکالنا بالکل ناجائز ہے, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی مسلمان دوسرے کو سلام کرے اور وہ پورا سلام کرے السلام علیکم اور سامنے والا جواب دے وعلیکم, صرف اتنا, تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اس سے بھی جواب تو ہو جائے گا ادا, لیکن چاہیے یہی کہ کم از کم جتنا اس نے سلام کیا ہے اتنا جواب دے, ورنہ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اس سے زیادہ کا جواب دے. تو وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں کوئی تحیت پیش کرے, اس کی ایک تفسیر سلام کی ہے کہ سلام کرے تو اس سے بہتر اس کو جواب دو, یا کم از کم وہی اس کو لوٹا دو. اب اس نے السلام علیکم کہا ہے تو کم از کم وعلیکم السلام تو کہیں, ورنہ وعلیکم سے بھی جواب تو ادا ہو جائے گا, وعلیکم السلام کہیں. بہتر یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ الفاظ کہیں, کہ اس سے زیادہ نیکیاں ملیں گی. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے تو میں 40 دن کی عدت کر سکتی ہوں, کیا فرماؤں؟ 40 دن کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, 40-50 دن کا. اصل تعلق تو یہاں پر مینسس کا ہے. صحیح. کہ جو عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ 3 دفعہ آنا ضروری ہے, کہ 3 ماہواریاں اسے آ گئیں طلاق ہونے کے بعد, جبکہ واقعی طلاق ہو گئی ہو. اب اس کے بعد عدت گزرے گی. اب چاہے وہ 40 دن ہو, 50 دن ہو, 60 دن ہو, یا 70 دن ہو, جو بھی ہو. جی اگلی کال لیں گے ہم. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا ایک سوال ہے, کیا صدقے کے پیسے کسی غریب رشتہ دار کی بیٹی کی شادی میں استعمال ہو سکتے ہیں؟ برائے کرم مجھے اس کا جواب عنایت فرما دیں. جی, صدقے کے پیسے دیکھیں, اگر تو صدقے سے مراد نفلی صدقہ ہے کہ خود ویسے ہی صدقہ نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس کے تو استعمال میں کوئی حرج ہے ہی نہیں, بلکہ بہتر ہے کہ اگر وہ رشتہ دار ہے تو رشتہ دار کو دینا تو زیادہ اچھا ہے, تو اس کو دے دیں. اور اگر صدقے سے مراد ان کی زکوٰۃ ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو زکوٰۃ لگتی بھی ہے یا نہیں, زکوٰۃ کا وہ مستحق ہے یا نہیں. اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو دینے سے زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی, لیکن اس پر غور کر لیں کہ کیا وہ اس رقم کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا یا نہیں. اگر تو وہ ناجائز کاموں کے اندر اس کو اپنی شادی کے اندر استعمال کرے گا تو پھر بہتر ہے کہ اس کو نہ دیں. اور اگر نفلی صدقہ ہے تو دینے میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے, اسے نفلی صدقہ تو دے ہی سکتے ہیں بھلے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. طلاق رجی, طلاق بائن اور طلاق مغلظہ, ان کی ذرا تعریفات اور ان کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات فراہم فرما دیں. جی عرض کرتے ہیں. جی طلاق کی تو بہت ڈیٹیل ہے, بہت تفصیل ہے ان کی اقسام کی, تو اس کے لیے تو اب بحر شریعت کا 8واں حصہ ہی مطالعہ فرما لیجیے, اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. سوال یہ ہے میرا کہ بیماری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کرسی پہ نماز. جی, اگر واقعی بیماری ایسی ہے کہ بندہ زمین پہ بیٹھ کے سجدہ نہیں کر سکتا, یعنی اگر وہ کوشش کرے کہ سجدہ کر لے تو پھر اس کو سجدہ کرنا ہوگا, زمین پہ بیٹھ کے وہ سجدہ کرے, اور جتنی دیر تک وہ کھڑا رہ سکتا ہے
اتنی دیر تک کھڑا رہے فرض کے اندر، واجب کے اندر اور سنت فجر کے اندر، تو اس میں جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے کھڑا رہے، اس کے بعد بیٹھ جائے، یعنی جتنی اس کے اندر قدرت ہے اتنی دیر اس کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اگرچہ اتنی طاقت ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر دیوار کا سہارا لے کر، کسی کا سہارا لے کر وہ کہہ سکتا ہے، تو اس کو اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہنا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جائے۔ ہاں وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر قادر نہیں ہے کہ پاؤں مڑتے نہیں ہیں، مثال کے طور پر جھک نہیں پاتا، وہ پاؤں زمین پہ لگتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، اب وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بیٹھ کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس صورت میں اس کے اوپر جو قیام ہے، کھڑا ہونا، یہ بھی ساقط ہو جائے گا، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں رہے گا کہ وہ اب کھڑا ہو۔ تو جو سجدہ نہیں کر سکتا اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ساری نماز پر بیٹھ کر ادا کریں۔ بہت سے لوگ شروع میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں، قیام میں کھڑے رہتے ہیں، پھر چونکہ رکوع وغیرہ نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب اب یہ سجدہ نہیں کر پا رہے تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ پھر وہ ساری کی ساری نماز بیٹھ کے پڑھیں۔ کھڑے ہو کر جو پڑھی ہے وہ نماز تو ان کی ہو گئی، لیکن بہتر ان کے لیے یہی ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، شروع سے ہی بیٹھ کر پوری نماز ادا کریں۔ جی اگلی کال۔ کہتے ہیں کہ جلیبی پہ ختم نہیں لگانی چاہیے، اگر جلیبی پہ ختم لگوائیں گے تو بندہ اسی طرح جو ہے اس کے مشکلات میں گھومتا رہتا ہے، تو مجھے اس کا جواب عطا فرمائیے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں یہ فضول یعنی ہمارے درمیان بہت ساری باتیں عام ہو جاتی ہیں، چاہے وہ جلیبی ہو یا کوئی اور چیز ہو، جو بھی حلال پاک طیب چیز ہے، جائز طریقے سے اس نے لی ہے تو اس کے اوپر فاتحہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ مچھلی کے اوپر فاتحہ کو غلط کہتے ہیں، تو بعض جو ہے وہ گوشت کے اوپر، تو بعض کسی اور چیز کے اوپر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی حلال چیز ہے، طیب چیز ہے اور وہ حلال طریقے سے حاصل ہوئی ہے، اس کے اوپر فاتحہ پڑھنا بالکل جائز ہے، اور اس کو اصحال ثواب کرنا بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا SMS یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں مگر میرے والدین راضی نہیں ہو رہے، تو کیا میں بھاگ کر شادی کر سکتا ہوں؟ یہ تو درستی نہیں ہے طریقہ کار، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ نکاح کوئی گڈا گڈی کا کھیل تو ہے نہیں، نکاح ساری زندگی کا کام ہے، اور ساری زندگی جو ہے وہ اس نبھانا ہے، اور پھر یہ ظاہر سی بات ہے کہ نسل آگے چلنی ہے، جس کے اوپر ان تمام چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ماں باپ نے اس لیے تھوڑی بڑا کیا تھا پال پوس کے کہ آپ جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے بھاگ کے نکاح کر لیں، بھاگ کے شادی کر لیں، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور بہت ساری صورتیں ایسی ہوں گی جب یہ بھاگ کے کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پیچھے جو سارے معاملات ہوں گے وہ بالکل سامنے آ جاتے ہیں کہ وہاں سے دوسری طرف سے کیا ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ سرے سے ان میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہو بھی جائے تو بہرحال یہ طریقہ کار بالکل درست نہیں ہے۔ ماں باپ کو راضی کر کے ہی نکاح یہ کرنا چاہیے تاکہ گھر اچھی طریقے سے چل سکے۔ جی اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اکثر اوقات سنا جاتا ہے کہ 2 بھائی 1 بہن یا تینوں اکٹھی بہنوں کی شادی کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، تو مجھے اس بارے میں شرعی رہنمائی چاہیے کہ آیا کہ 3 بہن اور بھائیوں کی یا تینوں اکٹھی بہنوں کی یا تینوں بھائیوں کی ایک ساتھ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہے شرعی اعتبار سے کسی چیز کا ہونا، تو شرعی اعتبار سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ 2 بہنوں کا، 1 بھائی کا، 3 بہنوں کا، 3 بھائیوں کا، یا 4-5 کا ایک ساتھ نکاح کر دیا، تو نکاح کرنے میں تو حرج نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ نکاح کی جو رسومات ہیں وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہونی چاہیے، یہ ہے شرعی اعتبار سے حکم۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ بسا اوقات جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں نظر بد لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یعنی ایک ساتھ ایک ہی گھر کے اندر ماشاءاللہ 3 شادیاں ہوئیں تو بہت دفعہ نظر لگتی ہے، لوگ رشک کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، اور عادت تو ہوتی نہیں کہ ماشاءاللہ بارک اللہ بولیں، تو وہ تعجب کی نگاہ سے بسا اوقات دیکھتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ نظر لگ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے یہ ارشاد فرمایا تھا جب وہ مصر میں جا رہے تھے، تو فرمایا تھا کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اس لیے کہ وہ قد کاٹ میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے تو اچھے خوبصورت جوان تھے، اب وہ سارے ایک ساتھ داخل ہوتے تو مفسرین نے بیان کیا کہ ایک وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو نظر لگ جاتی، تو اس لیے ان کو الگ الگ دروازوں سے جانے کا ارشاد فرمایا کہ الگ الگ دروازوں سے
جانا. تو اسی طرح یہ شرعاً تو جائز ہے کہ شرعی اعتبار سے یہ نکاح تو ہو جائیں گے جب کہ صحیح طریقے سے کیے جائیں، لیکن اس میں ممکن ہے کہ واقعی نظر لگ جائے. تو اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے نظر بس سے بچنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. باقی ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کے جو اپنے حالات ہوتے ہیں وہ خود ہی جانتا ہے کہ بعض اوقات یہ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ایک ساتھ 2 سے 3 نکاح کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے نکاح کرنا بھی مشکل کام ہوتا ہے، خرچے بہت ہوتے ہیں. تو یہ 2-3 کا ایک ساتھ کرنے کی وجہ سے خرچوں کے اندر کمی آ جاتی ہے، اس لیے لوگ کرتے ہیں. تو کرنے میں بہرحال شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلی کون؟ میں انصر محمود بات کر رہا ہوں لاہور سے. یہ میں نے معلومات کرنی ہے، جو عمرے کے لیے پیسے اگر آپ کے پاس کم ہو جائیں تو کیا کسی سے ادھار لے سکتے ہیں؟ اس چیز کا میں نے معلومات کرنی ہے. جی عمرے کے لیے پیسے ادھار لیں، کوئی حرج نہیں اس میں. ظاہر سی بات اسی نیت سے لینے کہ واپس کرنے ہیں اور امید ہے کہ اس کو واپس کر دیں گے تو لینے میں حرج نہیں. البتہ ذلت کا سامنا نہیں ہونا چاہیے. لیں ایسے سے کہ جس سے بآسانی آپ کو مل جائے اور اس کے سامنے گڑ گڑانا یا جو ہے وہ ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے. صحیح. اچھا SMS یہ ہے کہ جو صاحب ترتیب ہوتا ہے اس کی اگر نماز قضا ہو گئی تو اب اگلی نماز سے پہلے اس کو پڑھنا ضروری ہے، کیا کرے؟ جی بالکل، جو صاحب ترتیب ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اگلی نماز سے پہلے، یعنی مثلا ظہر کی نماز اس کی قضا ہوئی ہے تو عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے وہ ظہر کی نماز پڑھے گا. یعنی عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو اب اس پر لازم ہے کہ پہلے ظہر کی پڑھے پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھے. سوائے یہ کہ بھول سے اس نے پڑھ لی یا عصر کی نماز کا وقت ہی اتنا تنگ ہو گیا کہ اب اگر وہ ظہر پڑھنے جاتا ہے تو عصر بھی قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں پہلے عصر پڑھ لے گا. ٹھیک ہے. شوہر بیمار ہے اور اس کی زوجہ اس کی خدمت کر رہی ہے. شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہا، زوجہ سے، کہ جیسے میرا انتقال اگر ہو جاتا ہے تو میری عدت نہیں کرنا جو عدت ہے بیوی کے لیے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ فضول بات ہے اور شوہر کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اگر زندہ ہے تو، کیونکہ عدت جو ہے وہ کچھ شوہر کا حق نہیں ہے کہ شوہر چاہے تو یوں ہو اور شوہر چاہے تو یوں ہو. اصل یہ ہے کہ یہ جو حق ہے وہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہے. تو شریعت مطہرہ نے اس کو مقرر کیا ہوا ہے. تو جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توبہ کی بھی توفیق عطا فرما اور طویل زندگی عطا فرما. اگر یہ حیات ہیں تو توبہ بھی کریں کہ یہ شریعت کے حکم کو جو ہے وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نہیں کرنا. تو ان کے اس طرح کہنے سے ہوگا کچھ نہیں. انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عورت کو عدت گزارنا ہوگی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے. اچھا اسی طرح کی ایک کال میرے پاس بھی آئی تھی کہ آج کل جس طرح معاشرے کی حالت آپ کے سامنے ہی ہے کہ کسی عورت نے یہ کہا کہ میں اپنے شوہر کی 4 مہینے 10 دن عدت نہیں کر سکتی، میں گھر میں اس طرح قید کیسے رہوں گی؟ تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑی جو نا وہ جرت ہے. عدت کا حکم جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں دیا گیا ہے کہ جو جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا انہوں نے اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے 10 دن انہوں نے روک کے رکھنا ہے اپنے آپ کو. تو جو اس طرح کہتا ہے وہ بہت گناہگار ہے. اور عدت دیکھیں ٹائم پیریڈ کا نام ہے. صحیح. انتقال ہوا اس کے بعد جو ہے وہ عدت تو شروع ہو گئی. صحیح. وہ چاہے کرے نہ کرے عدت شروع ہو گئی. عدت کے احکام میں سے یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے اور گھر سے باہر نہ نکلے اور زینت نہیں کرے گی، میک اپ وغیرہ فیشن وغیرہ وہ نہیں کرے گی، سادہ رہے گی گھر کے اندر. تو ٹائم تو شروع ہو چکا عدت کا. اب ان احکام کو بجا نہیں لائی تو سخت گناہگار ہوگی، توبہ کرنا ہوگا اس پہ. جی اگلی کال. حقیقے کا ایک جانور رکھا گیا ہے، کچھ عرصے بعد اگر حقیقے کا جانور بھیج دیتا جائے تو کیا وہ حقیقہ دینا لازم ہے یا کہ نام ہی دے تو کوئی مسئلہ نہیں؟ اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو حقیقہ ہے اپنا ولیمے کے ساتھ دیا جا سکتا ہے یا کہ علیحدہ دینا ضروری ہے؟ عقیقہ ہے یا حقیقہ ہے؟ بہت عقیقے کا لفظ جو نا ہمارے یہاں پر بہت الگ الگ انداز میں ہی بولا جاتا ہے. تو عقیقہ اصل میں اصل لفظ عقیقہ یہ عقن سے نکلا ہے، کسی چیز کو کاٹنا. تو عقیقہ یہ ہے لفظ. تو اس کے لیے جانور لیا ہے تو اس کو بدل کے دوسرا جانور لے سکتے ہیں. عقیقہ کرنا یہ سنت مبارکہ ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، بچے سے بلائیں مصیبتیں دور ہوں گی. لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ گناہگار
نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ سنت مبارکہ ہے اور آسانیاں بھی اس سے حاصل ہوتی ہیں، تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور ولیمے کے ساتھ بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، یعنی بچہ پیدا ہوا ہے اور کسی اور کا ولیمہ ہو رہا ہے، تو اب یہ چاہتا ہے کہ میں جو مثال کے طور پر بھائی کا عقیقہ ولیمہ ہو رہا ہے اور یہ اپنے بیٹے کا عقیقہ بھی اس میں کرنا چاہتا ہے، جانور ذبح ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ عقیقے کا جانور مثلا بڑا جانور ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، تو اس میں ایک حصہ اپنے بیٹے کے عقیقے کا شامل کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے کہ یہ جو ہم کاٹ رہے ہیں بھائی کے لیے، اس میں بیٹے کا بھی حصہ شامل ہے، تو اس صورت میں عقیقہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ خود کر رہا ہے یا اس کے والد صاحب بھائی کی شادی میں کر رہے ہیں تو وہ بتا دے کہ ایک حصہ جو ہے وہ بیٹے کا شامل کر لیں، تو اس طرح ہو جائے گا شامل۔ جی اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو چھوٹا بچہ دودھ نکالتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اگر تو جیسے منہ میں لیتے ہی اس نے نکال دیا تو یہ تو پاک ہے، لیکن وہ اندر لے گیا، اب اندر سے جو معدے سے باہر آتا ہے جو قے کر کے نکالتا ہے یہ ناپاک ہے۔ صحیح۔ جی اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ جو 4 امام تھے وہ تابعین تھے یا تبع تابعین، ان کی رہنمائی فرمانی چاہیے۔ جی تابعی چاروں ائمہ میں صرف امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ تابعین میں سے نہیں ہیں۔ تابعین میں سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی ہے، اور بعض سے ان کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے روایت بھی لی ہے، تو صرف تابعین میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار ہوتا ہے، باقی ائمہ جو ہے وہ تبع تابعین سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر غسل فرض نہیں ہے اور ایسے ہی ہم غسل کر رہے ہیں، مثلا جمعہ کے دن غسل کرتے ہیں، تو اس غسل میں اور فرض غسل کی ادائیگی میں کچھ فرق ہے، یا جو فرض ہونے کی صورت میں غسل کرتے اسی طرح غسل کرنا پڑے گا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جب غسل کرنا ہے تو سنت طریقے سے جب غسل کریں گے تو اس کو ویسے ہی کریں گے جیسا کہ فرض غسل کرتے ہیں، یعنی اس میں بھی آپ ناک میں پانی چڑھائیے، کلی کیجئے اور سارے جسم پر پانی بہائیے جو طریقہ کار ہے، تو چاہے وہ فرض غسل ہو، فرض غسل میں تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور سنت ہے تو پھر سنت میں بھی یہ کریں، ویسے ہی غسل کرنا چاہتے ہیں تو سنت کی ادائیگی کیجئے کہ اس میں جس طرح کرنا سنت مبارکہ ہے ویسے ہی اس کے اندر افعال کیجئے، کلی بھی کیجئے، ناک میں پانی بھی چڑھائیے۔ اگر نہیں کیا نہیں کیا تو بھی دیکھیں اصل تو یہ غسل ہی نہیں کیا سرے سے، تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کے اوپر، جہاں سنت مؤکدہ ہے جیسے عرفات کے اندر ہے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ جو غسل ہے وہ نہیں کرتا کوئی مثال کے طور پہ تو ویسے ہی گناہ نہیں ہے، لیکن وضو کرنا یہ جب نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، مثال کے طور پہ غسل کے اندر ہم جو واجب ہے فرض غسل، اس میں کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، اور عام روٹین کے اندر صرف گئے اور پانی ڈال کر آ گئے تو بھی جائز تو ہے، غسل تو ہو جائے گا اس کا، لیکن جب وہ وضو کرنا چاہتا ہے تو پھر وضو کے اندر بہرحال کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ صحیح۔ جی اگلی کون؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے؟ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ ہی پڑھی جائے، لیکن اگر سورہ فاتحہ کی جگہ خاموش رہ جاتا ہے یا 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے یا خاموش رہتا ہے اتنی دیر تک تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے، البتہ امام کے پیچھے ہے تو امام کے پیچھے تو کسی بھی رکعت کے اندر تلاوت نہیں کرے گا۔ صحیح۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز غوثیہ جو ہے وہ کہاں سے ثابت ہے، برائے کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز غوثیہ کہاں سے ثابت ہے؟ اصل میں نماز تو دیکھیں کوئی بھی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، طریقہ کار یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاجت کا بیان فرمایا، تو اس بنیاد پر
یہ نماز غوثیہ کہلاتی ہے. جیسے صلاۃ الوالدین ہوتی ہے، صلاۃ الحاجت ہوتی ہے. حالانکہ نماز جتنی بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہیں، لیکن چونکہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس انداز میں پڑھنی ہے اور پڑھنے کے بعد اس طرح بغداد کی طرف چلنا ہے اور دعا کرنی ہے، تو اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے بڑے ائمہ کے حوالے سے ان باتوں کو بیان کیا ہے. آپ کے 2 رسالے ہیں، 7ویں یا 8ویں جلد کے اندر فتاوی رضویہ کی 2 رسالے ہیں مفصل، کہ جس میں اس کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور دلائل بھی دیے ہیں کہ کن کن علماء نے اس نماز کو نقل کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے